بیماری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرہ میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں گئے۔ پھر باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور کہا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کو تم پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو دوزخ سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کے بندو، غرور اور تکبر اختیار نہ کرو۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی متقیوں کے لیے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دیں۔ پھر فرمایا، میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر ایک ساتھ کے لیے الگ ہو جانا تاکہ ملائکہ مجھ پر نماز پڑھ لیں۔ بعد ازاں گروہ کے گروہ مجھ پر نماز پڑھنا۔ پہلے میرے خاندان کے مرد نماز پڑھیں، بعد ازاں ان کی عورتیں۔ بیماری کی آخری حالت میں 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مسجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ رقیق القلب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابوبکر ہی امامت کریں گے۔ سیدنا ابوبکر مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کرنے اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مونڈے کے پاس سے پکڑ کر وہیں قائم رکھا اور انہوں نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نامہ لکھ دوں۔ پھر فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسلمان سوائے ان کے دوسرے کو سردار مقرر نہ کریں گے اور خدا تعالیٰ کی مشیت یہی ہے۔ اسی طرح صحیحین میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک روز حالت مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم دوات طلب کیا۔ چونکہ اس وقت عارضہ کی شدت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دی جائے، ہمارے واسطے قرآن مجید ہی کافی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز ناگوار معلوم ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ کو اسی حالت میں رہنے دو جس میں میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی سخت شدت اور اذیت تھی، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تخفیف ہوئی تو سب کو طلب فرمایا اور کہا کہ جب وفود آئیں تو ان کو صلہ اور انعام سے ضرور خوش کیا کرو۔ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے بالکل خارج کر دینے کی کوشش کرو۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ضرور روانہ کر دینا۔ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ اپنی صحبت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کو نہ جاننا۔ اس کے بعد پھر درد کی زیادتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر ان ایام بیماری میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ 5 یا 6 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحویل میں رکھ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقہ کر دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके अय्याम अलालत में 13 नमाजें पढ़ाईं। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को दोशंबा के रोज़ नमाज फजर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक में पट्टी बांधे हुए बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने इस मर्तबा फिर पीछे हटने का कसद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर अपने हाथ से रोक दिया, अपने मकान में तशरीफ़ ले गए और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रख कर लेट गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतमईन होकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज बहुत अफाका की हालत में देखकर अपने अहले अयाल के पास अपने मकान में चले गए। इसी असना में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तर मिसवाक हाथ में लिए हुए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ गौर से देखा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक चाहते हैं। बस उन्होंने भाई के हाथ से मिसवाक लेकर अपने दांतों से खूब नरम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर मिसवाक की, फिर उसको छोड़कर अपने सर मुबारक को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीना पर रखकर पाँव फैला दिए। दोपहर के करीब बरोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को इस दार फ़ानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। अगले दिन शंबा को दोपहर के करीब मदफून हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद न थे। वो अपने अहलो अयाल के पास अपने मकान पर जो मकाम सना में था गए हुए थे। इस खबर को जो शख्स सुनता था हैरान व शशदर रह जाता था।